لیکن جو مین پوائنٹ گیا ہے وہ وہی پوائنٹ ہے جو میرا پوائنٹ ہے, جو ایون خلیل الرحمان قمر صاحب کا بھی پوائنٹ ہے. میں نے کیا ہے, میں خود غلط ہوں, بولوں گا, ریٹنگ بھی لوں گا اس پہ, کہہ جو رہا ہوں. ایجنڈے پہ بات اور یہ کام کیا گیا, یہ جو میرا ایجنڈا ہے وہی گیا ہے, خدا کی قسم میرا ایجنڈا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے کل مجھے ایک موقع دیا ہے, میں اس ایجنڈے پہ چلوں گا. کوئی بندہ بھی آگے مجھے یہ کہ تو نے پہلے غلط کیا ہے, تو نے تب غلط کیا, میں اس کو نہیں مانتا. اگر میں نے کیا ہے اللہ مجھے معاف کرے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ لبیبہ تیمور, اور آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ایک ایسے مہمان کو جو آج کل کافی نظروں میں آئے ہوئے ہیں. وجوہات کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں, اور ایکچولی ہوا کیا تھا اس معاملے پر ذرا انہی کی زبانی نظر ڈلواتے ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں باسط, سید علی باسط صاحب. کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا دھماکے کرتے رہے ہیں؟ بس دھماکے تو میری کیا اوقات ہے میں دھماکے کروں, میں تو ایک انسان ہوں, اور باقی اللہ ہی جو کرتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے. اچھا چلیں, ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی نیو ٹی وی کے اس مارننگ شو میں ہوا کیا تھا؟ وہ پوری دنیا نے میرے خیال میں دیکھا جو ہوا. میرے خیال میں کوئی پاکستان میں ایسے نہیں رہے ہوں گے جنہوں نے نہ دیکھا ہو. وہ پتہ چلی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بات ہوگی کہ وہ میرا ایجنڈا کیا ہے. کیوں میں نے پہلے عورت مارچ, شاید آپ نے تب نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو سریعام کیوں پڑ گیا تھا وہاں پہ. باسط, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ ہمیں ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چل چکا ہے, ان کی پروڈیوسر کی جانب سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ریکارڈڈ تھا اور یہ پری پلانڈ تھا. نہیں, کوئی پری پلانڈ نہیں تھا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو میرا ایجنڈا تھا نا یہ وہی تھا. اب منافقت جہاں سے شروع ہو, جو وہ کر رہے ہیں, جیسے جو کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہوگا, میں اس کو وہ نہیں کرتا. میرا جو ایجنڈا ہے وہ گیا ہے, وہ اللہ نے کرایا ہے, چاہے جیسے بھی کرایا ہو اللہ نے وہ کروا دیا ہے. اچھا, کیا تھا ایجنڈا؟ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں بے حیائی کے سخت خلاف ہوں, اور لیکن جو ہے وہ اللہ نے کروا دیا. مجھے اب پاکستان دیکھیں, میری ایک بات سنیں, مجھے پاکستان جو بنا ہے وہ کس پہ بنا ہے؟ کلمے پہ بنا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قائد اعظم نے اس لیے بنایا ہے نا. عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے وہ میں اس کے پہلے بھی خلاف تھا, آپ نے شاید ویڈیوز نہ دیکھی ہوں. ایون خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ میں تب بھی جو ہے وہ بناتا رہا ویڈیوز, میں اس کے سخت خلاف ہوں. ایجنڈا وہ ہے. نہیں, آپ مارننگ شو میں گئے تھے نا, تو آپ مارننگ شو میں آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کامیڈی اور میمکری کرنے گیا تھا, تو پھر وہاں آپ نے یہ ایجنڈا کیوں اٹھایا؟ اٹھایا نہیں, ہو گیا. کچھ چیزیں ایٹ دا اسپاٹ ہوتی ہیں, ہو گیا وہ. اچھا اوکے فائن. اچھا, وہ ایجنڈا نہیں تھا, آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لٹرلی وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا پورے پاکستان, یہ اللہ نے کیا ہے وائرل, اور اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے جیسے بھی چنا ہے اس طرح چن کے مجھے یہ چیزیں اللہ نے کرا دی. اور دیکھیں یہ پازیٹیو چیز گئی نا, جس چیز کے خلاف بے حیائی کے خلاف ایک پازیٹیو پورے پاکستان میں گئی نا. اب منافق پتہ کیا کریں گے, جو بھی منافق ہوا, چاہے وہ انٹرویو لیں, چاہے وہ جو بھی کریں, وہ کیڑے نکالیں گے. اس میں یہ کیوں ہوا, اس انٹرویو میں کیڑے, جو میرا مقصد ہے اس پہ نہیں بات کریں گے. اس میں یہاں کیا کیڑا ہوا, اس میں یہ کیا ہوا, اس میں کچڑ پچڑ سے بات نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام پہ ملک بنا ہے, اور یہ کہتے ہیں جو میرا جسم میری مرضی. میں کہتا ہوں یہ جسم اللہ کی مرضی. اگر آپ بھی شاید یہی کہتی ہوں گی. نہیں, میں بھی انشاءاللہ یہی کہتی ہوں, اور مجھے بھی پتہ ہے. اچھا, لیکن میرا مقصد صرف جاننے کا ہے, شاید میرے خیال سے عوام کا بھی یہ جاننے کا مقصد ہوگا. جو چیز آپ کو پسند نہ ہو اس چیز سے قطع تعلق ہی کر لینی چاہیے. مارننگ شو میں جانے کا مقصد ہی کیا تھا پھر؟ تو کامیڈی کرنے کا مقصد تھا, بتایا تھا میں نے, لائیو کامیڈی کرنے گیا تھا, میمکری کرنے گیا تھا. لائیو میں نے بتایا تھا, وہ ٹی وی پہ بھی بتایا تھا کہ میں میمکری کرنے گیا تھا. وہ جو ہیٹ آف دا مومنٹ تھا وہ ہو گیا مجھ سے. اب ہو گیا, میری جو ہے اب جو ہے اس کو جیسے لیں, پورا پاکستان دیکھ رہا. اچھا, آپ نہیں جانتے کہ فارمیٹس کیا چل رہے ہوتے ہیں مارننگ شوز کے؟ نہیں, میں نہیں جانتا. آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا؟ نہیں, مجھے جب بھی گیا ہوں میں نے میمکری کیا, جس شو میں بھی گیا ہوں. ایون ہم نیوز لگا لیں, میں ایون جیو پہ بھی گیا ہوں, میں سب چینلز پہ گیا ہوں, میمکری کرنے گیا ہوں میں. باقی فارمیٹس کا مجھے نہیں پتا ہوتا. اچھا, نہیں, آپ نے کبھی نہیں عید شوز دیکھے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر گیمز اور نہیں, میں نے نہیں دیکھے, سچی میں نے نہیں دیکھی. میں نے اندر سے کبھی بھی یہ شو نہیں دیکھی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا کہنا ہم نے مان لیا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا. نہیں, ہم نے مان لیا ان اے سینس کہ ہم نے مان لیا. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا, بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے آپ؟ میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, بالکل نہیں کرنا چاہتا. اچھا, ہمارے دین, سوال پتہ کیا ہوگا, ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی برائی دیکھی جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے. بالکل ڈالنا چاہیے. مانتے ہیں اس بات؟ بالکل مانتا ہوں, 100% مانتا ہوں. مان گئے نا کہ میں اگلا کوشچن کیا کرنے لگی ہوں؟ نہیں, میں ابھی بتائیں, آپ کریں کوشچن, اس کا جواب دوں گا نا. میں نے آنے سے پہلے آپ کا چینل دیکھا تھا. جی دیکھا. آپ بے حیائی کو پروموٹ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہیں بھی نہیں کیا. کس میں نے بے حیائی کو, آپ بتائیں. میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی, کون سی آپ ویڈیو بتائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, جس میں لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں یا کسی کا کوئی کسی کے ساتھ افیئر ہے یا کچھ اس طرح. آپ نے وہ میسج دیکھا,
آپ نے نشہ دیکھ لیا, اس میں میسیج نہیں دیکھا کہ خدا گواہ ایسا ہوا ہے. پتہ ہے آپ اس کی 2 فرینڈس کی ڈیتھ ہوئی, اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو اس چیز کو اگر آپ ویسے تو آپ نہیں روک سکتے نا, کوئی آئیڈیا کی تحت تو آپ میسیج بھیج سکتے نا کہ اس طرح آپ اس کو روک سکتے ہیں, کسی طریقے سے تو آپ میسیج دیں گے نا. آپ کو ان لوگوں کی طرح ہو کر یہ بتانا پڑتا ہے. میں تو اب اللہ نے مجھے اب سیدھے راستے پہ لایا. میں چلیں اگر میں نے کچھ زندگی میں اگر اب لوگ میری غلطیاں نکالیں گے, مجھے پتہ ہے کیونکہ اللہ نے مجھے وائرل کیا, وہاں سے بھی نکالیں گے وہاں سے بھی. میں اب کہتا ہوں چلو میں نے کیا ہے, اب اللہ نے مجھے اچھا راستہ دیا نا, میں اس راستے پہ چلوں گا, پہلے کی توبہ کرتا ہوں. بتائیں. بس مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ بھی یہی دیکھ رہے ہیں اور سب یہی چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ لوگ کچڑ بیچڑ لازمی نکالو گے اس میں. آپ کہو گے نہیں ادھر ہی رہو, وہ چیز غلط تھی تو یہ ادھر غلط. لیکن جب اللہ نیا راستہ دکھا رہا ہے, مجھے ہدایت کا دکھا رہا ہے, میں کیوں نہ چلوں. اچھا, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہدایت مل گئی اور آپ آئندہ آنے والی ویڈیوز ایسے نہیں کریں گے. میں وہ ویڈیوز کروں گا جو اچھی ہوں گی, جو عوام دیکھے, جو برا کہ بالکل بری چیز نہیں کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور میں نے انشاءاللہ اللہ نے کل مجھے ایک موقع دیا ہے, میں اس ایجنڈے پہ چلوں گا. مجھے پتہ ہے میں اکیلا ہوں, آپ ہوسٹ ابھی آپ بھی ہیں, کتنے اور بھی آ رہے ہیں, کتنوں کو میں نے ٹیکل بھی کیا ہے. وہ اسی طرح کے کوشچن, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, یہ ہوتی ہے منافقت کرتے رہے. میں نے کیا ہوگا, میں اس پہ توبہ کرتا ہوں. جائے میں غلط کہ ہاں, یہاں پاکستان میں ایک اور بھی لوگوں میں مسئلہ, جب غلط کہتے ہیں نا, کچھ غلط کر کے کہتے ہیں میں نے غلط نہیں کیا, میں نے ٹھیک کیا. میں نے اگر غلط کیا ہوگا, میں نے کیا ہے, میں خود غلط ہوں, کیا ہے میں کون سا کوئی پاک آدمی ہوں, کیا ہوگا میں نے غلط. کیا ہوگا اور کیا ہے میں دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. آپ نے کیا ہے, آپ علیحدہ بنا رہی ہیں, وہ الگ بات ہے. میں نے کیا ہو, باسط آپ نے کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہو پھر کیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے پھر کیا. مجھے نہیں لگ رہا, میں نے نہیں کیا. ابھی آپ نے اس پہ توبہ بھی کی ہے. میں کہہ جو رہا ہوں, غلطیاں 1000 میں نے کی ہیں, 1000 پتہ نہیں کتنے. میرا انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اس پہ توبہ بنتی ہے. اگر میں نے کچھ کیا ہے ایسا کامیڈی کے تھرو کیا ہے, یہ جو کیا ہے میرا ایک الگ سین تھا کامیڈی میں اور کہا تھا اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا تو اس پہ چلنے دیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ چلنے دیں گے. اچھا انشاءاللہ آپ چلیں, وہ تو اللہ اور آپ کا بیچ کا رستہ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب مارننگ شو میں گئے تھے تو مارننگ شو میں کیا آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ ایجنڈا موجود تھا کہ میں اگر یہ دیکھوں گا تو میں عورت مارچ کے حوالے سے ضرور بات کروں گا؟ میں بالکل عورت مارچ میں نے آج میں کہہ جو رہا ہوں, میں نے پہلے بھی بولا ہے, میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے میرے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں, جب ان کا واقعہ ہوا سب سے پہلے میں نے کس طرح, میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک ہے بات سارے وہاں نا جیسے سوال ہوتے ہیں اینکرز کے, وہ یہی کہتے ہیں آپ نے, آپ پہلے یہاں سے ان کو بھی یہی کر رہے تھے, یہاں سے غلط تھے, یہ غلط تھے, وہ غلط تھے, لیکن میں نے کہا آپ نے اس ٹائم جو کیا ہے وہ بیسٹ کیا. آپ نے باسط سستی شہرت اور ریکارڈڈ تھا, یہ نظر آ رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے ان کی ہماری آپ نے دیکھا نہیں ہے بعد میں کیسے ہم بیٹھے رہے, اس کے بعد ابھی بھی میرے وہ دوست ہیں جو آپ کی جن کی بات کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا ان سے, کوئی اس کا مسئلہ یہ. میرا ایک ایجنڈا ہے کہ یہ ملک اسلام کا ہے. اگر اب مجھے اللہ نے موقع دے دیا ہے تو میں اس پہ آگے بولوں گا, چاہے میرا ماضی میں نے جو کیا ہو, انسان بڑے کرتے ہیں, اللہ نے اگر دے دیا میں اب آگے دیکھنا, آپ میرا چینل اب دیکھنا آگے کیا ہوتا جائے گا. آپ کو روز نظر آئے گا نا, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کچھ منتھس میں میرے 3-4 لاکھ موٹر وے کیس, اس طرح چیزوں سے میرے سبسکرائب. اب دیکھنا آگے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا نا, یہ رب نے اگر مجھے دیا ہے, اس میں کوئی بندہ بھی آگے مجھے یہ کہ تو نے پہلے غلط کیا ہے, تو نے تب غلط کیا, میں اس کو نہیں مانتا. اگر میں نے کیا ہے اللہ مجھے معاف کرے گا. میں انسان ہوتا کیوں نہ مجھے بتانے والا یہ. چلیں اوکے. اچھا اب مجھے بتائیں اس میں کتنی سچائی ہے کہ باسط علی کو یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے شہرت لی جاتی ہے اور ریٹنگ لی جاتی ہے؟ سن لیں. تو آپ نے نیو چینل کے اس فارمیٹ میں یہ کوشچن نہیں, یہ میں مطلب بتایا نہیں تھا کہ اس کو اس طرح سے کر لیں اور یہ ایجنڈا ہونا چاہیے. سچی بات آپ کو بتاؤں, جھوٹ میں نے بولنا ہی نہیں ہے. مجھے ویسے ریٹنگ لینا آتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یوٹیوبرز کو بھی پتہ ہے, پورے پاکستان میں پتہ ہے. لیکن جہاں حق کی بات اگر نکل گئی ہے, اللہ کی طرف سے نکلی ہے, وہ حق کی بات ہے بھائی, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو آپ ریٹنگ سمجھیں, اس کو جو بھی سمجھیں وہ بات اچھی ہے, جو مرضی سمجھیں اس کو, چاہے آپ اس کو کہیں وہ یہ تھا وہ بات اچھی ہے, وہ نکل گئی ہے, سب اس کو سپورٹ کریں. اچھا آپ کے اس مارننگ شو کی ہوسٹ نبیہہ اعجاز نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آپ واک آؤٹ کیوں نہیں کر کے گئے؟ کس ٹائم واک آؤٹ نہیں کی, ذرا دوبارہ بتائیے گا. مطلب نبیہ نے بھی یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی, ہم ہلا گلا کر رہے تھے, تو آپ واک آؤٹ کر جاتے. تو میں بیٹھا ہوا تھا, میں اٹھا نہیں ہوں, تو میں اپنا موقف چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ میں پاگل ہوں؟ مجھ سے پوچھیں گے کیوں بھاگ گئے, میں بتا کے لوگوں کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے چلا ہے وہ سارا. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جلے بھی جاتے تو آپ کا موقف بھی سامنے آ جاتا. نہیں ایسے نہیں, اس طرح تو یہ لگ رہا ہے. میں بتاتا ہوں کیوں, بے زبانی میں اتنا موقف نہیں آتا. آپ لوگوں کا نا ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ایسے چپ کر کے چیزیں وہ چلتی رہیں جو کل ختم ہو جائے. نہیں بولوں گا, ریٹنگ بھی لوں گا اس پہ. آپ لوگ کیا ہوتے ہیں, آپ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں, علیحدہ تو نہیں ہیں. میں ان سب کی بات کر رہا ہوں جو سوچ رہے کہ یہاں سے کیچڑ میچڑ نکالوں, کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی نکالوں
کہ اصلی بات نہیں. آپ اس بات پہ اب بات کریں, آپ یہ بات کریں کہ آپ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں. نہیں, میں نہیں کرتی ہوں. بس بات ہے, میں اسی بات پہ رہیں. آپ نہیں کرتی, میں نہیں کرتی ہوں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی ناپسند ہیں. میں کسی کو منع نہیں کر سکتا. آپ نے مجھے کہا کہ میں انٹرویوز کرتا ہوں, بہت سے لوگ بغیر چادر کے بیٹھتے ہیں, میں ان کو بھی منع نہیں کر سکتا. ظاہر ہے میں نے تو انٹرویو کرنا. میں تو اتنا مجبور شخص تھا اس دور میں, اتنا مجبور تھا, میں آپ کو نہیں پتا میری مجبوری ہے, میں تھا مجبور, میں کسی کو منع نہیں کر سکتا تھا. لیکن مجھے برا لگتا ہے, مجھے تو آپ کا بھی برا لگتا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ میرا دل ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واک آؤٹ کر کے نہیں جا سکتا تھا, اور اگر میں نہیں اپنا موقف دے سکتا تھا. اس ٹائم واک آؤٹ کا ذہن میں ہی نہیں آیا, خدا کی قسم ذہن میں نہیں آیا. اور آپ چلے بھی جاتے تو آپ یہ اپنا موقف بیان دے سکتے تھے. جو چیز مجھ سے ہوئی ہے وہ مجھے نہیں پتا, مجھے واک آؤٹ کا نہیں پتا تھا. اب میں کیسے چلا جاتا جب جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, میں ادھر کیسے چلا جاتا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو دبوچنے تک کی بھی سچویشن آ گئی تھی, تو یہ سارا سلسلہ آپ نے برداشت کیسے کیا؟ دبوچنے والی نہیں آئی تھی, آپ کو اٹھایا گیا نا. وہ نہیں, وہ اس کو ایزی اور کے مذاق والا, کیونکہ ان سے میرا پہلے جو بھائی ہیں ان سے میرا مذاق کا تعلق تھا. وہ ابھی بھی اس کو ویسے ہی سمجھ, تو میں نے ان کو کہا مذاق نہیں ہو رہا, آپ غور سے سنیں. وہ دبوچنے کی کوئی نہیں تھی ان میں. سچ بتا دے, ریکارڈڈ تھا؟ نہیں تھا, حقیقت گئی ہے, کہہ جو رہا ہوں. ایجنڈے پہ بات اور یہ کام کیا گیا. یہ جو میرا ایجنڈا وہی گیا ہے, خدا کی قسم میرا ایجنڈا گیا. بس آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کریں. سن لیں, نہیں میں نے نہیں بتایا, میں نے اپنے طریقے سے کیا, اپنے سٹائل سے کیا, جیسے بھی کیا. نہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ یوں کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ یہ کر لیں, ذرا پلانٹڈ تھا. آپ اس کو کیا, آپ چاہتی ہیں میں اس کو بولوں پلانٹڈ تھا؟ آپ چاہتی ہیں؟ لگ رہا ہے, دکھ رہا ہے. آپ کو دکھ رہا ہے, پھر آپ کو دکھتا رہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا نا. مجھے آپ کا موقف تو پتہ ہونا چاہیے نا. مجھے جو فرق پڑتا ہے نا, وہ یہ فرق پڑتا ہے کہ جو میری بات گئی ہے نا, جو میں نے بولا ہے وہ ٹھیک بولا ہے. بس جو بھی تھا, چاہے جو سمجھو, اگر اس کو آپ کہتے ہو پلانٹڈ تھا تو آپ سمجھو تھا, آپ اس کو سمجھو ریئل ہے تھا, آپ اس کو جو بھی نہیں, میں سچ بات کر رہا ہوں. لیکن جو مین پوائنٹ گیا ہے وہ وہی پوائنٹ ہے جو میرا پوائنٹ ہے, جو ایون خلیل الرحمان قمر صاحب کا بھی پوائنٹ ہے. آپ یہ پوائنٹ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی تو دے سکتے تھے. میں بالکل دیتا ہوں, آپ نے دیکھا نہیں ہے میرا یوٹیوب, پراپر نہیں دیکھا آپ نے. وہ چیز دیکھ لی جس میں کوئی غلطی نکالنی تھی, آپ نے پراپر دیکھا نہیں ہے. اور میں نے اس میں نا عورت مارچ کا ساری ویڈیوز نکال کے دیکھنا میں نے وہاں کیا کیا بنایا ہے. نہیں باسط, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایون خلیل صاحب کو جب یہ واقعہ, آپ خلیل صاحب سے پوچھنا کہ کیسے میں ان کے ساتھ تھا. باسط, آپ کا پوائنٹ یہاں ویلڈ ہوگا کیونکہ آپ نے کوئی برا پوائنٹ نہیں اٹھایا میرے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ کرے آپ آگے اس چیز کو کنٹینیو کریں, وہی جو آپ پہلے کرتے آئے ہیں. آپ کی دعا, آپ نے دعا دی, مجھے بڑا اچھا لگا, اور آپ اس دعا پہ قائم رہیں, میرے لیے دعائیں کیا کریں. دعا, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت ترقیاں دے. آمین. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ ہے کہ میں نے اگر کچھ زندگی میں غلط کی, میں انسان ہوں نا, میں اللہ سے توبہ, شاید میں نے دل میں نماز پڑھ کے سجدے میں کہیں بھی کر لی ہو, لیکن اس پہ اگر آپ مجھے توبہ لائیو بار بار کرائیں گے, مجھے وہ باتیں دکھائیں گے کہ تو نے یہ غلط کیا تھا, تو نے وہ غلط کیا. اب میں نے غلط کیا, مانتا ہوں غلط کیا, بس بات یہاں ختم ہو گئی. کیونکہ انسان جو مانتا نہیں ہے وہ غلط ہوتا ہے, میں نے کیا ہوگا. چلیے, میں وہی آپ کو دعا دینے لگی تھی جو آپ نے کر لیا. وہ چلیں, آپ یہ دعا دیں, آپ کی دعا قبول ہے, اور اللہ پاک آپ کو بھی جو ہے وہ جو میرے دل کی دعائیں وہ آپ کو بھی اسی طرح کی ملیں. آمین آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی, کیونکہ مجھے پتا ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں اسی بات کے اوپر آپ کو پوچھنے کے لیے. ایگزیکٹلی, آپ میری رسپیکٹ ہیں, اور آپ جو ہیں آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. آپ یہ تھے سید باسط علی, ان کا موقف آپ نے جانا. تو ناظرین, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.